بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوائے شافی۔ ترجمہ الجواب الکافی لمن سأل عن دواء شافی۔ مصنف شیخ الاسلام امام محمد بن ابی بکر ابن قیم الجوزیہ، 691 ہجری تا 751 ہجری۔ مترجم ابوالعلا محمد اسماعیل گودھروی، المتوفی 1383 ہجری۔ تصحیح و تحقیق مولانا سید عبد القدوس ہاشمی، ادارہ تحقیقات اسلامی، اسلام آباد، پاکستان۔ فصل 107 عشق کی صورتیں۔ عشاق اور حسن پرستوں کا دوسرا گروہ جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے، لوطیوں کا گروہ ہے۔ ارشاد ربانی ہے وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ قَالَ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ قَالَ هَٰؤُلَاءِ بَنَاتِي إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ لَأَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ ہجر 68 تا 72۔ اور شہر کے لوگ برے ارادے سے خوشیاں مناتے ہوئے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ لوط علیہ السلام نے ان سے کہا، یہ میرے مہمان ہیں تو مجھے تم فضیحت نہ کرو، اللہ سے ڈرو اور مجھے رسوا نہ کرو۔ وہ بولے، کیا ہم نے تمہیں دنیا جہان کے لوگوں کی ممانعت نہیں کر دی تھی؟ لوط علیہ السلام نے کہا، اگر تم کو کرنا ہے تو یہ میری بیٹیاں ہیں، ان سے نکاح کر لو۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تمہاری جان کی قسم، یہ لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ اپنی بدبختی میں بڑے جھوم رہے تھے۔ عشق کی دو صورتیں دو قسم کے گروہوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے پیش کی ہیں، جن کا قصہ قرآن حکیم میں مذکور ہے۔ ہر دو قسم کا عشق اور حسن پرستی اللہ نے حرام قرار دی ہے، لیکن لوگوں نے اس کی پرواہ نہیں کی اور اس عشق اور حسن پرستی کی مضرتوں اور نقصانات کی اہمیت کو نہیں سمجھا۔ عشق اور حسن پرستی ایسا لا علاج مرض ہے کہ بڑے بڑے اطباء اس کے علاج سے قاصر اور عاجز آ چکے ہیں۔ مریضان عشق کی صحت و شفا ناممکن ہے۔ اللہ کی قسم، یہ ایک مہلک مرض ہے اور قاتل زہر ہے، جس پر بھی اس نے وار کیا اسے ختم کر کے چھوڑا۔ اس کی قید و بند سے نجات دلانا ساری دنیا کے لیے دشوار و ناممکن ہو گیا۔ جس جگہ بھی یہ آگ مشتعل ہوئی، اس سے نکلنا اور نکالنا دشوار ہو گیا۔ اس عشق و محبت اور صورت پرستی کی بہت سی قسمیں ہیں۔ یہ عشق انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ انسان اگر اپنے معشوق کو معبود بنا لے اور اس سے اسی قسم کی محبت کرنے لگے جیسی اللہ تعالیٰ سے کی جاتی ہے تو یہ کفر ہے۔ یہ محبت اللہ کی محبت سے بھی زیادہ ہو تو بڑی ہی خطرناک اور مہلک محبت ہے۔ ایسے عشق اور ایسی محبت کو اللہ کبھی نہیں بخشے گا، کیونکہ یہ عظیم ترین شرک ہے اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ وہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ شرک کے سوا دوسرے گناہ توبہ و استغفار سے معاف کر دیے جائیں گے۔ عشق شر کی اور فسق کفری کی علامت یہ ہے کہ عاشق اپنے معشوق کی رضامندی کو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے مقابلے میں ترجیح دے۔ معشوق کا حق اور اللہ تعالیٰ کا حق، سب معشوق کی طاعت اور اللہ تعالیٰ کی طاعت باہم ٹکرائیں تو وہ معشوق کے حق اور معشوق کی طاعت کو مقدم سمجھے۔ معشوق کی رضامندی کو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے مقابلے میں ترجیح دے اور اپنے تمام اوقات معشوق کے لیے وقف کر دے، اور اگر اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ وقت نکالے بھی تو وہی جو معشوق کے اوقات سے فاضل ہو۔ اب عشاق اور حسن پرست لوگوں کے حالات پر غور کیجیے۔ کیا ٹھیک ٹھیک مذکورہ بالا حالات پر منطبق نہیں ہوتے؟ ان لوگوں کے حالات ایک پلے میں رکھیے اور ان کی توحید اور ان کے ایمان کو دوسرے پلے میں۔ اندازہ کیجیے، کیا یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا جوئی اور عدل الہی کے مطابق ہیں؟ بعض عشاق تو وصل معشوق کو توحید رب العالمین سے بھی زیادہ محبوب رکھتے ہیں، جیسا کہ کسی خبیث نے کہا ہے یترشفن من فمی رشفات ہن اہل فیہ من التوحید۔ میرے لعاب دہن کے چند قطرے جو ان کے منہ میں جاتے ہیں، یہ ان کے منہ میں توحید سے بھی زیادہ شیریں ہوتے ہیں۔
ایک اور خبیث کہتا ہے کہ وصل معشوق مجھے پروردگار کی رحمت سے زیادہ مرغوب ہے۔ الیاذ باللہ۔ اس کے الفاظ ہیں وصلک اشہی الی فؤادی من رحمت الخالق الجدید۔ تیرا وصل میرے دل کو خالق جلیل کی رحمت سے زیادہ مرغوب ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس قسم کا عشق عظیم ترین شرک ہے، چنانچہ بہت سے عشاق صاف لفظوں میں اس کی تصریح کر رہے ہیں کہ ان کے قلوب میں معشوق کے سوا کسی کی جگہ نہیں، بلکہ معشوق ان کے پورے قلب کا مالک ہو جاتا ہے۔ یہ لوگ اپنے معشوق کے خالص غلام اور بندے بن جاتے ہیں۔ اپنے پروردگار خالق جل جلالہ کی عبودیت و غلامی چھوڑ کر اپنے جیسی مخلوق کی عبودیت اور غلامی پر راضی ہو جاتے ہیں، کیونکہ عبودیت اسی کمال محبت اور خضوع و انکسار ہی کا تو نام ہے۔ ان لوگوں نے بھی اپنی محبت اور خضوع و خاکساری کو اپنے معشوق کی تک محدود کر دیا ہے، اپنی عبودیت کو معشوق کے چرنوں میں ڈال دیا ہے۔ امر عظیم کے مفسدے میں اور زناکاری کے مفسدے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ زنا کبیرہ گناہ ہے، جس طرح دوسرے کبائر ہیں، اور یہ شرک ہے۔ چنانچہ بعض صوفیاء کا قول ہے کہ ان صورتوں کی پرستش سے زنا کرنا ان کے نزدیک زیادہ محبوب ہے۔ عشق و حسن پرستی کے امتحان و ابتلاء کے مقابلے میں کسی سے زنا کر لیا جائے تو یہ زیادہ پسندیدہ ہے، کیونکہ عشق قلب سے معشوق کی عبادت کرا لیتا ہے اور قلب کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے موڑ کر اپنی طرف جھکا لیتا ہے۔ فصل 108 دوائے عشق۔ عشق ایک مہلک مرض ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ پہلے انسان اچھی طرح سمجھ لے کہ جس مرض اور بیماری میں مبتلا ہوا ہے وہ سراسر توحید خداوندی کے خلاف اور متضاد ہے۔ اس کے بعد انسان کچھ ایسی ظاہری اور باطنی عبادتیں کرتا رہے جو اس کے قلب سے عشق کے افکار کا تسلسل منقطع کر دیں۔ بارگاہ خداوندی میں انتہائی عاجزی اور خاکساری کے ساتھ بہت زیادہ التجا اور تضرع کرے کہ وہ اس مرض کو دفع فرمائے اور اس کے قلب کو اپنی طرف موڑ دے۔ اس مرض کی دوا اس سے بہتر اور سود مند کوئی نہیں کہ اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا جائے۔ اسی دوا کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے كَذَلِكَ لِنُصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ۔ یوسف 24۔ اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو ثابت قدم رکھا تاکہ بدکاری اور بے حیائی سے انہیں دور رکھیں، بلا شبہ وہ ہمارے نیک بندوں میں سے ہے۔ آیت میں اللہ تعالیٰ یہ خبر دیتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے اخلاص کی وجہ سے عشق کی مصیبت اور بدکاری سے بچا لیا گیا۔ قلب میں خلوص ہو اور اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کے لیے عمل ہو تو حرام عشق ایسے دل میں جاگزیں نہیں ہو سکتا۔ حرام عشق اس قلب میں جگہ بناتا ہے جو خالی ہوتا ہے۔ بقول کسی شاعر کے اتانی ہواہا قبل ان اعرف الہوا صادف قلبا خالیا فتمکنا۔ میں محبت کو جانتا بھی نہ تھا، اس سے پہلے محبوبہ کی محبت میرے پاس آ گئی، اس نے قلب کو خالی پایا تو وہ جاگزیں ہو گئی۔ عقل مند اور ذی ہوش کو سمجھنا چاہیے کہ عقل اور شریعت تحصیل مصالح، ان کی تکمیل اور مفاسد کی مدافعت کو واجب اور لازم قرار دیتی ہے۔ کسی عقل مند کے سامنے کوئی ایسی چیز پیش آئے جس میں مصلحت ہے اور مفسدہ بھی، تو اس وقت اس پر دو باتیں لازم ہو جاتی ہیں، ایک علمی، دوسری عملی۔ علمی بات یہ ہے کہ انسان مصلحت اور مفسدے میں سے راجح پہلو پر غور کرے، پوری کوشش سے راجح پہلو کو سمجھے اور جو پہلو زیادہ مصلح ہو اسے اختیار کرے، کیونکہ مصلح پر عمل کرنا انسان کے لیے واجب اور ضروری ہے۔ یہ معلوم ہے کہ عشق اور صورت پرستی میں نہ کوئی دینی مصلحت موجود ہے نہ دنیاوی، اور اگر اس میں کوئی مصلحت موجود بھی ہو تو اس سے کہیں زیادہ اس کے اندر دینی اور دنیاوی مفاسد موجود ہوتے ہیں، اور یہ کئی طریقوں پر ہے۔ اول، پروردگار عالم کی محبت و ذکر کے ساتھ مخلوق کی محبت و ذکر میں اسے مشغولیت ہو جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ دونوں چیزیں ایک قلب میں جمع نہیں ہو سکتی، کیونکہ
یہ ہر دو چیزیں باہم ایک دوسرے پر غالب ہونے کی کوشش کرتی رہتی ہیں۔ بالآخر جو غالب آتا ہے اسی کی سلطنت و حکومت قلب پر قائم ہوتی ہے، قلب اسی کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ دوم، معشوق کے عشق و محبت میں اس کا قلب سخت ترین عذاب کا شکار ہو جاتا ہے، جس سے اسے کسی وقت بھی نجات نہیں ملتی۔ جو آدمی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور سے محبت کرتا ہے اس کے لیے یہ عذاب لازم اور ضروری ہے، جیسا کہ کسی شاعر نے کہا، فما فی الارض اشقی من محب وان وجد الہوی حلوا مذاقی تراہ باقیا فی کل حین مخافۃ فرقۃ او لاشتیاق فیبکی ان او شوقا الیہم ویبکی ان دنوا خوف الفراق فتسخن عینہ عن الفراق وتسخن عینہ عند الطلاق۔ محبت کرنے والے سے زیادہ اس زمین پر کوئی بدبخت نہیں، اگرچہ اسے محبت کا مزہ میٹھا معلوم ہوتا ہے۔ تم دیکھو گے کہ وہ ہر وقت روتا ہی رہے گا، فراق کے خوف سے یا وصال کے شوق میں۔ اگر معشوق دور ہوتا ہے تو جدائی کے مارے روتا ہے، اور اگر قریب ہوتا ہے تو فراق کے خوف سے روتا ہے۔ بس اس کی آنکھیں فراق کے وقت گرم آنسو ٹپکاتی ہیں اور ملاقات کے وقت بھی روتی ہیں۔ غرض، عشق وہ مصیبت ہے کہ عاشق لذت اندوز ہوتا ہے تب بھی اس کا قلب عذاب میں مبتلا رہتا ہے۔ سوم، عاشق معشوق کا اسیر اور غلام بن جاتا ہے، ایسا اسیر و غلام کہ وہ اسے ہر وقت ذلیل و خوار اور رسوا کرتا رہتا ہے۔ عشق کا نشہ اس پر کچھ اس طرح سوار رہتا ہے کہ اسے اس ذلت و رسوائی کی مصیبت کا شعور اور احساس تک نہیں ہوتا، اور اس کے قلب کی حالت اس چڑیا کی سی ہو جاتی ہے جو کسی بچے کے ہاتھ میں گرفتار ہو۔ بچہ اسے ستاتا رہتا ہے اور اسے ایک کھیل تماشا سمجھتا ہے، لیکن چڑیا کی جان جاتی ہے۔ اسی طرح عاشق کی حالت ایک دست و پابستہ قیدی کی سی ہے۔ اس کے برعکس جو اس بیماری سے آزاد ہے وہ اس مصیبت سے بھی آزاد ہے۔ عاشق کی حالت کے متعلق کسی نے کہا ہے، طلیق براء العین وہو اسیر علیل علی قطب الہلاک یدور۔ عاشق بظاہر تو آزاد نظر آتا ہے مگر وہ ایک قیدی ہے، وہ ایک بیمار ہے جو ہلاکت کے محور پر گھوم رہا ہے۔ یتن یرا فی صورت الحی غادیا ولیس لہ حتی النشور نشور۔ وہ ایک مردہ ہے جو زندوں کی طرح چلتا پھرتا نظر آتا ہے، لیکن حشر کے دن بھی اس کا زندہ ہونا دشوار ہے۔ اخو غمرات ضاع فیہن قلبہ فلیس لہ حتی الممات حضور۔ وہ ایسے غاروں میں پڑا ہے جہاں اس کا قلب کھو گیا، اب موت تک اسے پھر اس کا قلب ملنے کا نہیں۔ چہارم، عشق انسان کو دینی اور دنیاوی مسائل سے بالکل غافل اور بے خبر کر دیتا ہے اور اسے عشق کی مشغولیتوں ہی میں مصروف رکھتا ہے۔ اس لیے عشق اور صورت پرستی سے بڑھ کر مسائل دین و دنیا کو ضائع کرنے والی کوئی چیز نہیں، کیونکہ دینی مسائل کا دار و مدار جمعیت قلب، جمعیت خاطر اور توجہ الی اللہ پر ہے۔ عشق اور صورت پرستی اور نظر کو کلیتاً متفرق و مشتت کر دیتی ہے، اور مسائل دنیاویہ حقیقتاً مسائل دین پر موقوف ہے۔ بس جس کے مسائل دینی ضائع ہوں گے اس کے مسائل دنیاوی یقیناً زیادہ سے زیادہ ضائع ہو جائیں گے۔ پنجم، عشق کے لیے دنیا و آخرت کی آفتیں اس قدر زیادہ اور تیز ہوتی ہیں جیسے خشک لکڑی میں آگ رکھنے کی دیر ہو، بلکہ خشک لکڑی میں آگ اس قدر جلد نہیں بھڑکتی جتنی زیادہ عشق کی آگ تیز ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عشق جس قدر قلب سے زیادہ نزدیک ہوتا چلا جاتا ہے اور عاشق سے جس قدر اس کا اتصال بڑھتا چلا جاتا ہے، اسی قدر وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جس قدر عشاق کو بعد اور دوری ہوتی ہے کسی کو نہیں ہوتی۔ انسان کا قلب اللہ سے دور ہو جائے تو ہر طرف سے اس پر آفتیں ٹوٹ پڑتی ہیں، شیطان اس کا الجا ہوتا ہے، اس پر غلبہ پا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جس انسان پر اس کا دشمن غالب آ جائے وہ مصائب ڈھانے میں
کسی قسم کی کمی نہیں کرے گا، اور جس قدر بھی اس کے امکان میں ایذا اور تکلیف دینا ہوگا وہ اسے ضرور پہنچائے گا۔ سوچئے کہ اس قلب کا کیا حال ہوگا جس پر اس کا قوی ترین دشمن پوری طرح غلبہ پا لے اور اس پر حاوی ہو جائے، اس کا ایسا دشمن جو ساری مخلوق سے زیادہ اس کی عیب جوئی اور تخریب میں لگا ہوا ہو، اور اسے اپنے حقیقی دوست سے، جس کی دوستی اور نزدیکی کے بغیر اسے سعادت نصیب نہیں ہو سکتی، بھٹکانے پر تلا ہوا ہو۔ اسے فلاح و نجات اور فرحت و مسرت میسر نہیں آ سکتی۔ ششم، جب اس کا یہ دشمن اس کے قلب پر قابض ہو کر اس پر اپنی سلطنت و فرمانروائی قائم کر لیتا ہے تو پھر وہ اس کے ذہن کو کلیتاً خراب کر دیتا ہے، اس کے اندر وسوسوں کی گندگیاں بھر دیتا ہے، بسا اوقات اسے دیوانہ بنا کر رکھ دیتا ہے کہ وہ اپنی عقل سے کسی قسم کا فائدہ بھی نہ اٹھا سکتا۔ عشاق کی یہ حالت ہر جگہ ہوتی ہے۔ بعض واقعات مشاہدے سے گزرے ہیں۔ یہ امر واضح ہے کہ انسان میں اہم ترین قوت عقل ہے۔ اسی عقل کی وجہ سے انسان دیگر حیوانات کے مقابلے میں ممتاز ہے۔ عقل ہی ماری جائے تو انسان ایک جانور سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا، بلکہ جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ مجنون کی عقل لیلا نے اور اسی طرح کے دوسرے لوگوں کی عقل ان کے معشوقوں نے عشق و محبت ہی کے ذریعے خراب کی، یا کسی اور چیز کے ذریعے۔ عشاق کا جنون تو عجیب و غریب ہوا کرتا ہے۔ ایک کا جنون دوسرے کے جنون کو مات کر دیتا ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے، قالوا جننت بمن تحوى فقلت لهم العشق اعظم مما بالمجانین۔ لوگوں نے کہا کہ تو اپنے محبوب کی محبت میں دیوانہ ہو گیا ہے۔ میں نے ان سے کہا، عشق دیوانوں کے روگ سے بھی بڑا روگ ہے۔ العشق لا یستفیق الدہر صاحبہ انما یسرع المجنون بالحین۔ عشق کو کبھی افاقہ نہیں ہوتا، اور دیوانوں پر تو کبھی کبھی ہی دورہ پڑا کرتا ہے۔ ہفتم، عشق انسان کے حواس بگاڑ کر بالکل فاسد کر دیتا ہے۔ یہ فساد معنوی ہوتا ہے اور صوری بھی۔ فساد معنوی فساد قلب کے تابع ہے۔ انسان کا قلب فاسد اور خراب ہو جائے تو اس کی آنکھیں، کان اور زبان، تمام چیزیں فاسد اور خراب ہو جاتی ہیں۔ وہ اپنے معشوق کی قبیح ترین چیز کو بھی اچھی سمجھنے لگتا ہے، جیسا کہ ایک مرفوع حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حبک الشیء یعمی و یصم۔ ابو داؤد۔ ایک شے کی محبت تمہیں اندھا اور بہرا بنا سکتی ہے۔ محبت قلب کو اندھا کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے عاشق کو محبوب کی برائیاں دکھائی نہیں دیتی۔ کانوں کو بہرا کر دیتی ہے کہ اس کے کان دنیا کی ملامت نہیں سنتے۔ پھر معشوق کی طرف اس کی رغبت معشوق کے عیوب کی پردہ پوشی کرتی رہتی ہے۔ انسان سے جس سے محبت کرتا ہے اس کی عیوب نہیں دیکھتا۔ عیوب اس وقت نظر آتے ہیں جب اس کی محبت کم ہو جاتی ہے۔ شدید ترین رغبت و شوق اور افراط محبت اس کی آنکھوں پر ایک زبردست پردہ بن کر چھا جاتی ہے اور چیز کو اس کی اصل حالت میں دیکھنے سے قاصر کر دیتی ہے۔ بقول شاعر، ہویتک اذ عینی علیہا غشاوہ فلما انجلت قطعت نفسی علومہا۔ میں نے تجھ سے محبت اس وقت بھی کی جب میری آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے تھے، جب یہ پردے ہٹ گئے تو میرے نفس نے اس محبت کے رشتے توڑ دیے۔ انسان جس چیز میں داخل ہو جائے اسے اس چیز کے عیوب نظر نہیں آتے، جو اس سے باہر ہو اسے بھی اس کے عیوب دکھائی نہیں دیتے۔ عیوب تو اس وقت معلوم ہوتے ہیں جب کوئی داخل ہو کر باہر آ جائے۔ یہی وجہ ہے کہ جو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کفر اور جاہلیت میں رہ کر اسلام لائے، ان کا درجہ ان مسلمانوں سے بڑھا ہوا ہے جو اسلام میں پیدا ہوئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، انما ينتقد العرى الاسلام عروة عروة اذا ولد في الاسلام من لا يعرف الجاہلیہ۔ زنجیر اسلام کی کڑی کڑی ٹوٹ جائے گی جبکہ اسلام میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جنہوں نے جاہلیت کا دور نہیں دیکھا۔ حواس ظاہری کے فاسد و خراب ہونے کی صورت یہ ہے کہ عشق جسم کو بیمار اور لاغر کر دیتا ہے اور بسا اوقات عاشق کو گور میں پہنچا دیتا ہے، جیسا کہ بہت سے عاشق کے ماروں کے قصے سننے جاتے ہیں۔
ایک مرتبہ عرفات کے میدان میں ایک نوجوان کو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ یہ نوجوان بالکل لاغر ہو چکا تھا، ہڈیوں پر چمڑے کے سوا کچھ نہ تھا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اسے دیکھ کر فرمایا، ایسا کیوں ہوا؟ لوگوں نے بتایا کہ عشق و محبت نے اسے ایسا کر دیا۔ اس دن سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روزانہ عشق سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ ہشتم، عشق افراط محبت کا نام ہے۔ محبت اس قدر غلبہ پا جائے کہ انسان کے قلب اور دل پر معشوق کی حکومت قائم ہو جائے اور اس کے خیالات، تصورات، ذکر اور فکر پر پورا قابو پا لے، اور کسی وقت بھی اس کا دل و دماغ معشوق کے تصور سے خالی نہ ہو۔ نوبت جب اس حد تک پہنچ جائے تو پھر اس کا نفس خواطر نفسانیہ ہی کے اندر الجھ کر رہ جاتا ہے۔ اس طرح نفس کی تمام قوتیں معطل اور مختل ہو جاتی ہیں۔ اس تعطل اور اختلال کی وجہ سے جسم اور روح پر وہ آفتیں ٹوٹ پڑتی ہیں کہ انسان کا جینا دشوار اور اس کا علاج ناممکن ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے تمام افعال و کردار، مقاصد و مطالب اور اوصاف و اطوار متغیر اور مختل ہو کر رہ جاتے ہیں، اور انسان اپنی اصلاح و بہبود سے قطعاً قاصر ہو جاتا ہے۔ کسی شاعر کا قول ہے، الحب اول ما یکون لجاجۃ یأتی بہا وتسوقہ الاقدار۔ محبت آغاز میں محض ایک لہر ہوتی ہے اور پھر تکریر سے آگے بڑھاتی رہتی ہے۔ حتی اذا خاض الفتى لجج الہویٰ جاءت امورا لا تطاق کبار۔ یہاں تک کہ جب کوئی جوان محبت کی لہروں میں گھس پڑتا ہے تو پھر وہ حالات پیش آتے ہیں جو بڑے بڑوں کی طاقت سے باہر ہوتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ عشق کی ابتدا سہل اور آسان ہے۔ عشق کا وسط اور درمیانی حصہ ہم اور غم اور حزن و ملال اور قلب کی بیماری ہے، اور عشق کا انجام اگر پروردگار عالم کی مہربانی نہ ہو، وہ عنایت و دستگیری نہ فرمائے تو پریشانی، تباہی، ہلاکت اور موت ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے، عیش خالیا فالحب اولہ غنا واوسطہ سقم وآخرہ قتل۔ خالی و ذہن زندگی گزارو، کیونکہ محبت کی ابتدا پریشانی ہے اور وسط بیماری اور انجام موت۔ کسی اور شاعر کے بقول، بالعشق حتی اشک فلما استقل به لم یطق۔ عشق کے خارزار میں اس نے گھسنے کی کوشش کی تاکہ عاشق ہو گیا۔ جب عشق نے اس کے اندر مستقل جگہ بنا لی تو اس میں برداشت کی طاقت نہ رہی۔ رأى لجة ظنها موجہ فلما تمکن منہا غرق۔ اس نے ایک لہر دیکھی، گمان کیا کہ یہ ایک موج ہی تو ہے، لیکن جب اس نے قابو پا لیا تو غرق ہو کر رہ گیا۔ اور واقعہ یہ ہے کہ یہ خود اسی کا جرم ہے اور اسی کا گناہ ہے۔ اس نے خود اپنی جان پر ظلم کیا ہے۔ اس پر عربی کی یہ مثل منوعاً صادق آتی ہے، کا اوقتاً وفوق نفخی۔ تیرے ہاتھوں نے مشکیزے کا منہ باندھا اور تیرے ہی منہ نے پھونک ماری۔ نوٹ: یہ ایک ضرب المثل ہے۔ کسی جزیرے میں ایک آدمی رہتا تھا۔ اس نے ارادہ کیا کہ اپنی مشق کے ذریعے دریا عبور کر کے کنارے پر پہنچ جائے۔ مشق میں اس نے اپنے منہ سے پھونک کر ہوا بھری اور اپنے ہاتھ سے اس کا منہ باندھا، لیکن اس میں جس قدر اہتمام کی ضرورت تھی نہیں کیا۔ مشق پر سوار ہو کر دریا میں اتر پڑا۔ وسط دریا میں پہنچا تو مشق سے ہوا خارج ہونے لگی اور وہ ڈوبنے لگا۔ کسی آدمی سے جو کشتی پر اس کے قریب تھا، اس نے مدد مانگی۔ اس نے جواب دیا، تیرے ہاتھوں نے مشق باندھی تھی اور تیرے منہ نے اس میں ہوا بھری تھی۔ یہ ضرب المثل اس آدمی کے لیے بولی جاتی ہے جو اپنے ہی ہاتھوں بلا مول لے لے، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔